اللہ اللہ بائے بسم اللہ تدر مانا ہے ذبح ان باتوں کو لوگ کہتے ہیں جذباتی باتیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں. نہیں اصل میں بات یہ ہے غریبوں کی باتیں لکھتے ہوئے بھی لوگوں کو دقت ہوتی ہے. خاندان نبوت کا وارث کوئی نہیں رہ گیا، اس لیے ان کی روایتیں بھی کمزور، ان کے بیانات بھی کمزور، اور جس کے متعلق کوئی بات کی گئی ہے کوئی معترض نہیں. اس کی کیا وجہ کہ خاندان نبوت کی عظمت کی کوئی حدیث ہے، اس حدیث پر اعتراض ہے، کوئی روایت ہے، اس روایت پر اعتراض ہے، کوئی کتاب ہے، اس کتاب پر اعتراض ہے. میں یہ پوچھتا ہوں اعرابی کے لیے بولنا ثابت ہے کہ نہیں؟ قبر بولی کہ نہ بولی؟ اب اعرابی کا وزن زیادہ ہے یا دوشہ مصطفیٰ کے سوار کا وزن زیادہ ہے؟ گنہگار ہو کے آئے تو بھی قبر بولے، تو پرہیزگار ہو کے آئے تو پھر کیوں نہ بولے؟ نافرمان گنہگار قانون توڑنے والا ہو کے آئے تو پھر بھی وہ نہ ٹھکرائیں، تو ایک اشارے پر جان دینے والا، بنائے گئے ہوئے پروگرام کے مطابق تلوار کی دھار پر رقص کرنے والا اپنی آرزوؤں کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو تو کیوں قبر آواز نہ دے بھائی؟ اس مقام پر حضرت امام جنت مقام سرکار کی قبر سے لپٹے تو سو گئے. کس کتاب نے لکھا؟ کسی بھی نے لکھا ہو. مسلمانوں میں مشہور ہے کہ نہیں؟ جس طرح نجاشی کے مزار پر نور کا ہونا مسلمانوں میں مشہور ہونے کی وجہ سے سند ہے، تو امام حسین جتنی شہرت تو نجاشی کی نہیں ہے، نہ اس کے قبر کے نور کی شہرت ہے. آئیے ابوالکلام آزاد نے جو مضامین آزاد لکھے اس کے اندر لکھا ہے کہ دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آنکھ لگ گئی اس کے کئی معنی ہیں. آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور فرماتے ہیں منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر. بعض تو اپنی قربانیاں پیش کر چکے ہیں اور بعض انتظار کر رہے ہیں. بعض اپنی قربانیاں پیش کر چکے ہیں، بعض انتظار کر رہے ہیں. یہ موقع ہے جو تحقیق مانگتا ہے کہ کیا حضرت کا آپ مزار کے پاس جا کے اس طرح کی اطلاعات پانا یہ ممکنات میں سے ہے؟ ہاں یہ ممکنات میں سے ہے. مشکات شریف کتاب الکرامات اس کے اندر لکھا ہے، جناب سیدہ عائشہ اس کی راویہ ہے. میں آپ کو واقعات ضرور سناؤں گا لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو تحقیق کے پیمانے پر تولتا چلتا ہوں، کیونکہ کچھ طبقے کو یہ خیال ہے جناب یہ باتیں گھڑی ہوئی ہیں. نہیں، صرف انصاف سے سوچنے والی بات ہے. حضرت سیدہ عائشہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ سرکار کا جب انتقال ہوا تو ہم سب میتوں کے کپڑے اتار کے ان کو غسل دیا کرتے ہیں. سوال اٹھا کہ اب سرکار کا کرتا مبارک اتاریں، سرکار کو بے حجاب کر کے غسل دیں کہ نہ دیں؟ اس میں اختلاف ہو گیا. ایک طبقہ کہتا ہے کہ کسی ایک آدمی کا کرتا بھی اتارے بغیر غسل سرکار کے دور میں نہیں دیا گیا. تو جب اس کی ایک بھی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے، سرکار نے نہ فرمایا ہے نہ اجازت دی ہے، نہ کرتے کو دیکھ کر کے سرکار نے خاموشی اختیار کی ہے، نہ خود اپنے عمل سے کسی کو تعلیم دی ہے، تو پھر بتاؤ کس دلیل سے ہم کرتا نہ اتاریں؟ جی اب یہ جو حاج کا سوال ہے کہ قرآن میں ہو موجود، حدیث میں ہو موجود، قرآن کا دور بھی ختم ہو گیا، حدیث کا دور بھی ختم ہو گیا، اب کس طرح فیصلہ ہو؟ بات سمجھ آئیے؟ اب پتہ چلا نا کہ کوئی باتیں صرف امام حسین ہی اس جھگڑے میں نہیں ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اگر باقی ساری باتیں طے ہو گئی، ایک حسین والا جھگڑا رہ گیا. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ جھگڑا چل نکلا تو اچانک سب پر نیند طاری ہو گئی اور سب کی ٹھوڑیاں ان کی پیشانیوں پر چلی گئی. مشکات شریف ہے، علامہ ولی الدین تبریزی کی لکھی ہوئی ہے، شافعی المذہب ہیں، وہ خلاصہ حدیث سمجھی جاتا ہے. 737 میں ان کا انتقال ہوا ہے. آج تمام طبقے جو اہل سنت والجماعت سب کے ہاں معتبر ترین کتاب ہے، اس کے اندر لکھا موجود ہے. جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سب کو اونگ آ گئی، سب کی ٹھوڑیاں ان کی پیشانیوں پر چلی گئی اور مکان کی طرف سے ان کو آواز آ رہی ہے. کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ کرتا اتارے بغیر اس کو تم غسل دو
ہے؟ سرکار کی ناش تو سامنے پڑی ہوئی ہے نا. اب وہ بیت کی طرف سے کون کہتا ہے؟ معلومہ حسین جس کا اہل بیت ہے اس بیت کو باتیں کرنے کی عادت ہے. یہ تو بیت کا آل ہے نا، اہل البیت وہ بیت ہے. ہاں جی. اب جناب اس پر کسی کو اعتراض ہوا، بیت نے آواز دی کہ کرتا نہیں اتارنا، چنانچہ اس پر عمل ہوا. ایک آدمی نے اختلاف نہیں کیا. اگر بیت آواز دے تو اس کو دین کی آواز سمجھ کے اس پر عمل کیا جائے، اور قبر مصطفیٰ آواز دے تو پھر اس کو سرکار کی آواز کیوں نہ سمجھا جائے؟ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي